آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 13۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استغاثہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، اور اسی طور پر دعویٰ اور عدالت میں کوئی اپنی درخواست پیش کرنا مقدمے کے حوالے سے، اس کے لیے بھی لفظ استغاثہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا معنی فریاد کرنا ہی ہے۔ بعض اسے استغاثہ کی بجائے استغاثہ یعنی تا کے زبر کے ساتھ بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح استغراق، اسے استغراق بول دیتے ہیں، یہ بھی تا کے زبر کے ساتھ۔ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غرق ہو جانا۔ چلیں اس معنی سے بھی آپ سیکھیں۔ میں نے بولا ہے غرق ہو جانا، یہ نہیں کہا کہ غرق ہو جانا۔ ہمارے ہاں کہتے کہ فلاں غرق ہو گیا یا فرعون غرق ہو گیا، تو یہ غرق نہیں ہوتا بلکہ غرق ہوتا ہے، را ساکن ہے۔ اسی طرح استغفار، اسے استغفار کہہ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے، تا کہ زبر کے ساتھ نہیں ہے، یہ تا کہ زیر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بخشش چاہنا۔ اسی طرح استغفر اللہ، اسے استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں بعض، اور اسی طور پر استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ سبھی کے سبھی غلط ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مغفرت چاہنا، مغفرت۔ اب میں نے یہ لفظ بھی بولا ہے، اس پر بھی آپ غور و فکر کیجئے گا۔ لفظ کیا ہے؟ مغفرت، نہ کہ مغفرت، ٹھیک ہے؟ مغفرت نہیں، مغفرت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے استغنا، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی اور بے فکری۔ استغنا، اسے استغنا بول دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہم سب کو استغنا کی دولت عطا فرمائے۔ تو استغنا یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ استغنا، تا کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طرح استفادہ، کیا ہے لفظ؟ استفادہ، اسے استفادہ بول دیتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا، نفع اٹھانا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایک بات قابل غور اور قابل توجہ ہے، اسے سمجھیے گا۔ ہم لوگ جب اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ ایک تو ہے لفظ میں غلطی کہ ہم نے استفادہ کو استفادہ اس کا تلفظ اور اس کا بول ادا کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ہم جب جملے میں اسے استعمال کرتے ہیں تب بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر علماء ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا بولتے ہوئے یا لکھتے ہوئے کہ حضرت میں آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لفظ بولا؟ جملہ کیا بولا؟ استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ جو لفظ ہے استفادہ، یہ باب استفعال کا ہے، اور باب استفعال کی جو خصوصیات اور خاصیات ہیں ان میں طلب کا اور حصول کا معنی خود بخود پایا جاتا ہے۔ یعنی جو صیغہ آئے گا باب استفعال سے، جیسا کہ استفادہ، تو اس میں خود بخود حاصل کرنے کا اور کسی شے کو پانے کا معنی آٹومیٹکلی خود بخود اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ جملہ بولنا کہ میں آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا یہ فضول جملہ ہے، یہ غلط استعمال ہے، اس کا گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے استعمال درست نہیں ہے۔ بس آپ اتنا کہیں گے کہ میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں سے استفادہ کر رہا ہوں، یہ جملہ صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ میں فلاں سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ذرا خیال رکھنا ہے۔ اسی طور پر ہماری زبان جو اردو ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استفسار۔ یہ عام طور پر جو فتاوی جات ہوتے ہیں دارالافتاء، اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استفسار، اسے بھی استفسار بول دیتے ہیں، استفسار یہ غلط ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، دریافت کرنا، تو اسے بولیں گے استفسار۔ فلاں صحابی نے اللہ کے رسول سے استفسار کیا، نہ یہ کہ استفسار کیا۔ اسی طرح استفہام، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنے کی خواہش کرنا، سوال کرنا، اور کسی سے کویسچن کرنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے،
یہ بھی ہوتا ہے استفہام، نہ یہ کہ استفہام، یہ غلط ہے۔ اسی طرح استفہامی انداز، یعنی سوال والا انداز، استفہامی انداز۔ اسی طرح ایک لفظ ہے استقامت، ہم اسے بول دیتے ہیں استقامت، ہمیں اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے، یہ غلط ہے۔ تا کے نیچے کسرہ، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ سارے کے سارے باب استفعال سے آ رہے ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری اردو زبان میں عربی زبان کے کتنے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے استعمال، یہ بھی باب استفعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بھی آپ نے استعمال کہنا ہے، استعمال نہیں کہنا۔ فلاں شخص ہمیں استعمال نہ کر لے، ہم دین کے لیے استعمال ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ استعمال، اللہ ہمیں دین کے لیے استعمال کر لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا لفظ کیا ہے؟ استقامت۔ اسی طرح استقبال، ہم کہتے ہیں استقبال، ہم فلاں حضرت کے استقبال کے لیے جمع تھے، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ استقبال، تا کے نیچے کسرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے جانا اور آگے بڑھنا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طور پر استقبالیہ، استقبالیہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی دعوت یا جلسے میں لوگوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے بیٹھنا، اسے کہا جاتا ہے استقبالیہ۔ اسے بھی استقبالیہ یا اسی طور پر استقبالیہ یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ تا کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ ہماری اردو زبان میں عربی زبان کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے استلزام۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لازم کرنا اور کسی شے کو ضروری کر لینا۔ استلزام، یہ بھی استلزام نہیں بولیں گے، استلزام۔ اسی طرح استماع، استماع کہتے ہیں سننے کو اور کان لگا کر خوب توجہ سے کسی بات کو سننا، اس کے لیے استماع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح استمداد، مدد چاہنا، مانگنا، سہارا ڈھونڈنا، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے استمداد، استمداد نہیں، استمداد، تا کے نیچے کسرہ۔ اسی طرح استنباط، استنباط، اس میں بھی استنباط تا کے اوپر زبر بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو نکالنا، کسی شے کو چننا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے استنجا، اسے بھی استنجا بول دیتے ہیں، تا کے اوپر زبر، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے استنجا۔ اسی طرح ہماری اردو زبان میں ایک عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے استہزاء، یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، یستہزئون، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسی اڑانا، کسی کی تضحیک کرنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ استہزاء، نہ یہ کہ استہزاء۔ یا اسی طور پر استہزائی یا استہزائیہ کلمہ، ٹھیک ہے، استہزائیہ، تا کے نیچے کسرہ پڑھنی ہے، اس کے اوپر زبر نہیں پڑھنی۔ اسی طرح استیصال، سواد کے ساتھ، پہلے سین ہے، آخر سے ما قبل جو ہے وہ سواد ہے، استیصال، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑنا، کہتے ہیں نا غریبوں کا استیصال ہو رہا ہے، تو جڑ سے اکھاڑنا، تباہ کرنا، قلا کما کرنا، برباد کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اہل علم کے ہاں، وہ ہے بالاستیعاب، میں نے اس کتاب کا مطالعہ بالاستیعاب کیا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا استیعاب، یہ با تو لگ گیا ساتھ کے معنی میں، اور آگے ہے استیعاب، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مضمون یا کتاب کا شروع سے لے کر آخر تک مسلسل اور بہت اچھی طرح پڑھنا، یعنی ڈیپلی پڑھنا۔ یہ ہماری جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی جن احباب علماء نے تقاریض لکھی ہوتی ہیں یا کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں کتاب سے متعلقہ، یا اپنے بیانات میں کہتے ہیں میں نے فلاں کتاب کو بالاستیعاب پڑھا، میں نے فلاں کتاب کا مطالعہ بالاستیعاب کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی مضمون یا کتاب کو ڈیپلی پڑھنا، اچھی طرح سے پڑھنا، اول سے آخر پڑھنا۔ ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی زبان کا، انگلش کا، اور وہ کیا ہے؟ اسٹاف۔ کیا لفظ ہے؟ اسٹاف۔ تو یہ بولا جاتا ہے عملے کے لیے یا کسی ایک محکمے کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹاف، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو اس میں اسٹاف حمزہ کو کسی حد تک ظاہر بھی کر دیا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے اسکپ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ویسے
جو صحیح ہے وہ اسٹاف یعنی حمزہ کو سکپ کر کے ہے، لکھنے کے اعتبار سے آئے گا، پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے نہیں آئے گا۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے سٹائل، یہ انگلش کا لفظ ہے سٹائل، یہ اردو زبان میں اسلوب، طرز اور انداز، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض کہہ دیتے ہیں سٹائل، ہمارے ہاں کیا بول دیتے ہیں سٹائل، یہ غلط ہے، کیا ہے سٹائل، سٹائل، یوں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، سٹائل نہیں کہنا، یہ سٹائل گویا کہ آپ نے انگریزی کو گلابی انگریزی میں بول دیا، صحیح درست کیا ہے سٹائل، سٹائل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسٹوڈیو، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ویڈیو بنانے کا کمرہ، یا اسی طور پر یہ فوٹوگرافی کا جو کمرہ ہوتا ہے جس میں فوٹو کھینچتے ہیں اسے کہا جاتا ہے اسٹوڈیو، تو اس کی صحیح ادائیگی یہ ہے اسٹوڈیو۔ اسی طور پر سٹور، سٹور، اب دیکھیں ایک ہے سٹور، ایک کیا ہے سٹور، یہ غلط ہے، ایک ہے سٹور، ہلکا سا جو ہے حمزہ کا ٹچ اس میں ہونا چاہیے، سٹور، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، یا جس جگہ پر ذخیرہ کیا جاتا ہے اس کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سٹیج، سٹیج، ایک ہے سٹیج، سٹیج غلط ہے، صحیح کیا ہے سٹیج، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اونچا، چبوترا اور نمایاں جگہ، یا اسی طور پر جو مقرر ہوتا ہے تقریر کرنے والا، اس کے لیے جو جگہ بنائی جائے اسے کہا جاتا ہے سٹیج۔ اسی طرح سٹیڈیم، اب دیکھو ایک ہے سٹیڈیم، بات سمجھ رہے ہیں نا، سٹیڈیم یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے سٹیڈیم، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، کھیلوں کا میدان، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اسٹیشن، یہ بھی انگلش کا لفظ ہے اسٹیشن، اسے بھی سٹیشن نہیں کہنا بلکہ اسٹیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اڈا۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سٹیل، تو اسے بھی سٹیل۔ اسی طرح سٹینڈ، سٹینڈ، یہ بھی انگلش کا لفظ ہے، مقام، جگہ کو بولا جاتا ہے، اسے بھی اسٹینڈ بھی نہیں کہنا یا اسے سٹینڈ بھی نہیں کہنا، صحیح کیا ہے سٹینڈ۔ اسی طور پر ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیشنری، یہ بھی انگلش زبان کا لفظ ہے، لکھنے پڑھنے کا جو سامان ہوتا ہے، کاغذ اور قلم دوات وغیرہ، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اسٹیشنری۔ اسی طور پر ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسد، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شیر، اور کئی لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے اسد، تو بعض اسے اسد، اسد بول دیتے ہیں، اسد، یعنی سین بھی ساکن دال بھی ساکن۔ یا اسی طور پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بولا جاتا ہے تو اس میں اس کو غلط کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اسد اللہ الغالب، اسد اللہ، اس سین ساکن کر دی، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے اسد اللہ، کیا ہے اسد اللہ۔ کئی لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، تو اب ان کے نام ہوتے ہیں صحیح اسد اللہ، ہم کہہ دیتے ہیں اسد اللہ، تو یہ اسد اللہ یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے اسد اللہ، سین کے فتحہ کے ساتھ، سین کے زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ ایک لفظ ہے ہماری اردو زبان میں اسراف، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فضول خرچی میں استعمال ہوتا ہے اسراف، تو اسے بعض اسراف بول دیتے ہیں، یعنی حمزہ کے اوپر زبر، یہ غلط ہے۔ اسی طور پر اسرائیل، اسے اسرائیل کہہ دیتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ یہودی ملک جو ہے اسرائیل، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، یہ دراصل اسرائیل، اس میں یاد رکھیے گا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی میں اسرا یہ استعمال ہوتا ہے بندے کے معنی میں، اور ایل یہ خدا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسرا بندہ، ایل خدا، تو اس کو آپ عربی یا اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اردو اور عربی میں عبداللہ کا معنی ہے یا عبداللہ کا مطلب ہے، وہی سیم مطلب ہے عبرانی زبان میں اسرائیل کا، ٹھیک ہے، اسرائیل کہہ لیں، عبداللہ کہہ لیں، اللہ کا بندہ کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ ایک ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش کا، وہ ہے اسسٹنٹ، اسسٹنٹ،
تو یہ کہتے ہیں نا فلاں عالم کے یا فلاں حضرت کے میں اسسٹنٹ سے ملا تھا، یا یہ عام طور پر سرکاری جو جگہیں ہوتی وہاں پر استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ میرے اسسٹنٹ سے ملاقات کر لیں۔ تو اسسٹنٹ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مددگار، معاون، نائب، یعنی وہ جو شخص ہوتا ہے، بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو اس کا جو نائب ہوتا ہے یا اس کا جو معاون ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسسٹنٹ۔